کیا بدتمیزی ہے۔ بہرام جب ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا، اب مزید اس ٹاپک پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ مسز نرما الوی نے غصے سے کہا۔ بحث اور میں؟ ماما آپ کو پتا ہے آپ کا بڑا بیٹا کھیلن کو مانگے چاند، مطلب یار کچھ بھی۔ کل ان کی شادی ہے، انہوں نے بارات لے کر جانی ہے اور آج یہ اس شادی سے انکار کر رہے ہیں۔ واو! اب شہرام صاحب ریجیکٹ کر چکے تو بہرام بیٹا تم اپنا لو۔ واٹ اے جوک! بہرام نے تالیاں بجاتے داد دینے والے انداز میں کہا۔ میرے معاملے میں مت بولو تم بہرام، شہرام غصے سے بولا۔ آپ کا معاملہ؟ یہ آپ کا معاملہ رہا کب ہے؟ کرتے آپ ہیں، بھرنا مجھے پڑتا ہے، نہ ہر بار میں ہی کیوں بلی کا بکرا بنوں۔ شہرام کو یہ شرٹ پسند نہیں آئی۔ بہرام تم رکھ لو۔ شہرام کو سائیکل نہیں اچھی لگی؟ چلو بہرام کو دے دو۔ نئی گاڑی میں شہرام کا دل نہیں لگا۔ بہرام ہے نا، اور اب شادی نہیں کرنی تو بہرام ہے نا، کل کو کہیں گے سہاگ رات منانی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، بہرام ہے نا۔ اپنی زبان کو لگام دو بہرام۔ شہرام نے غصے سے اپنے سے 2 سال چھوٹے بھائی کا گریبان پکڑا۔ حد سے بڑھ رہے ہو تم۔ ہاتھ ہٹا لیں بھائی، چوڑیاں نہیں پہن رکھی میں نے۔ بہرام نے ان کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے غصیلے لہجے میں کہا۔ خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ تم دونوں، لڑنا بند کر دو۔ ایک تو عزت رول رہا ہے، تم بھی رول دو۔ نہیں ہے زور کسی پہ بھی میرا، جو جی میں آئے وہ کرو۔ مسز نرما الوی دونوں بیٹوں کے آگے ہاتھ جوڑ گئیں۔ لڑائی بند کرو۔ ان کی تنبیہی آواز پر شہرام نے ہاتھ ہٹا لیے۔ بہرام بھلے ہی شہرام سے چھوٹا تھا، لیکن جم جانا اور باڈی بنانا اس کا شوق تھا۔ وہ اپنی ایج سے بڑا لگتا تھا کیونکہ اس کے بازوؤں کے مسلز صحیح پھولے ہوئے تھے۔ چوڑا کٹاؤدار سینہ اور 6 ایبس کا مضبوط اور طاقتور جسامت کا مالک تھا۔ شہرام بزنس کو رن کرتا تھا، شخصیت اس کی بھی بہت باروب اور خوبصورتی میں بہرام کا ہم پلہ ہی تھی، لیکن بہرام کی باڈی کی خوبصورتی کا وہ مقابلہ نہیں کر پاتا تھا۔ بہرام کیا برائی ہے سیماب میں؟ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ وہ پھر سے بہرام کی جانب مڑ گئیں۔ ماما میں ان میں سے نہیں جو محبت کسی کے ساتھ کریں، شادی کا وعدہ کسی اور کے ساتھ اور نکاح کسی اور کے ساتھ۔ طنزیہ انداز میں شہرام کو دیکھتے تیز لہجے میں کہا، جو غصے سے پیچو تاب کھاتا رہ گیا۔ میں ایک مرد کا بچہ ہوں، ایک بار جو کمٹمنٹ کر دی سو کر دی، اب مر جاؤں گا لیکن اس کمٹمنٹ سے نہیں مکر سکتا۔ سینہ ٹھوک کر بولا تھا۔ ماما فار گاڈ سیک یار، آپ منع کر دیں انہیں کہ نہیں لا رہے ہم کل بارات، بات ختم۔ شہرام نے جتنی آسانی سے کہہ کے بات ختم کی اتنا آسان بالکل نہیں تھا، اور یہ بات مسز نرما الوی بہت اچھے سے جانتی تھیں، پر اپنے بیٹوں کو ہی کچھ نہیں بول سکتی تھیں۔ دونوں ہی ان کے انڈر میں نہیں تھے، انتہا کے ضدی اور غصیلے تھے۔ سیماب سے شادی کی ضد شہرام نے ہی کی تھی، اسی کی خواہش پر یہ رشتہ ہوا تھا، اور آج وہ اسی رشتے سے بنا کسی ٹھوس وجہ کے انکار کر رہا تھا، وہ بھی عین شادی سے 1 دن پہلے، کیونکہ شہرام کو لگ رہا تھا سیماب اس کی آئیڈیل نہیں، کوئی اور لڑکی اس کی آئیڈیل ہے۔ مسز نرما نے اس لڑکی کا پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس وقت وہ جس دوراہے پر کھڑی تھیں، آگے کنواں پیچھے کھائی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس منہ سے وہ مسٹر علی کو منع کریں کہ وہ بارات نہیں لائیں گے۔ مسٹر اسد الوی کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا شہرام اور چھوٹا بہرام، دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ شہرام انتہا کا ضدی تھا تو بہرام انتہا کا منہ پھٹ، کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اس کی سعادت سے سارے خاندان والے خائف رہتے تھے۔ سیماب علی مسز نرما الوی کے کزن محمد علی کی بیٹی تھیں۔ جاب کا شوق چڑھا تو مسز الوی نے شہرام سے کہہ کر اس کے آفس میں لگوا دیا۔ وہ شہرام کے آفس میں کام کرنے لگی تھی اور اس کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ پہلے دوستی ہوئی، پھر دوستی کب پیار میں بدلی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر ماں اس کی خواہش کا احترام کرتی سیماب کا رشتہ لے گئیں، لیکن محمد علی صاحب نے صاف لفظوں میں شرط رکھ دی کہ وہ دونوں بیٹیوں کو ایک ہی گھر میں بیاہنا چاہتے ہیں۔ ایسا ان کا شروع دن سے یہی ارادہ تھا، اس لیے جو بھی ان کی بیٹی کا رشتہ مانگتا وہ یہی شرط رکھ دیتے۔ انہوں نے مسز نرما کے آگے بھی یہی شرط رکھی، اور تب بہرام نے کتنا شور مچایا کہ بھائی کی خوشی کی خاطر اسے قربانی دینی پڑے گی۔ پھر مسز نرما کی ایک بات سے وہ چپ کر گیا۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے تو بتا دو، میں شہرام سے بات کر لوں گی۔
بلکہ ساری دنیا سے لڑ لوں گی۔ جیسے شہرام کا حق ہے اپنی مرضی سے شادی کرے، تمہارا بھی حق ہے۔ اور وہیں بہرام چپ ہو گیا، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی تھی ہی نہیں، اور یوں سیماب سے شہرام کا اور شیزا سے بہرام کا رشتہ ہو گیا۔ سب ٹھیک ہی جا رہا تھا۔ بہرام نے شیزا کو صرف ایک ہی نظر میں دیکھا تھا۔ وہ اسے کافی چھوٹی لگی تھی، لیکن کسی سے اس کی عمر کا پوچھ نہ سکا۔ شیزا سے ملاقات بھی نہ ہوئی کہ اس سے بات کر لیتا۔ اس کے والد محترم بھی پوری ایک توپ چیز تھے، جن سے بہرام ویسے ہی کھار کھاتا تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود بہرام اپنے دل میں شیزا کو جگہ دے چکا تھا۔ وہ رشتوں میں بے ایمانی کی ملاوٹ نہیں کرتا تھا، پر اب سب سے بڑی مشکل پیدا کر دی تھی شہرام نے، کیونکہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، کنفیوزڈ سا۔ ایک چیز لے لیتا تو گھر آ کے گھنٹوں سوچتا ٹھیک لی یا دوسری لینی چاہیے تھی۔ اب بھی اس کا یہی حال تھا۔ سیماب سے منگنی ہو جانے کے بعد وہ کنفیوزڈ تھا۔ اسے اپنی یونی کی ایک پرانی دوست واپس مل گئی جو اسے زیادہ پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ یہی بات وہ کتنے وقت سے سوچتا رہا، یہاں تک کہ شادی کا دن بھی آن پہنچا، اور اب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے سیماب سے نہیں اپنی یونی کی دوست اسرا سے شادی کرنی ہے۔ مطلب صرف اپنے بارے میں سوچنے والا خود غرض انسان تھا۔ اسے فکر ہی نہیں تھی کہ ماں کیسے ہینڈل کرے گی یہ سب سچویشن۔ اسے بس اب سیماب کی بجائے اسرا سے ہی شادی کرنی تھی، اور یہ وہ فائنل کر چکا تھا۔ اپنے بی پی کی گولی وہ منہ میں رکھے تھوڑا ریلیکس کر رہی تھی کہ اچانک شہرام اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ مسز نرما کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ شہرام رات بھر گھر نہیں آیا تھا، اور ایس پی بہرام بھی پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو گھر نہیں آتا تھا۔ اس کا تو مسز نرما کو پتا تھا، لیکن شہرام رات بھر کہاں رہا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب صبح سویرے وہ ایک لڑکی کو ساتھ لیے گھر آیا تھا۔ ان کے دل میں ایک ڈر سا ابھرا۔ وہ اس وقت کچھ بھی برا نہیں سننا چاہتی تھیں۔ ماما، یہ اسرا ہے، میری بیوی، ہم نے رات میں ہی نکاح کر لیا تھا۔ وہ بہت آرام سے مسز نرما کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ مسز نرما بالکل ہی خاموش ہو گئیں۔ انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ اپنے بیٹے سے کیا کہتی جو اپنی شادی سے ایک دن پہلے کسی اور لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا تھا۔ مسز نرما کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہونے لگے۔ بیٹے نے وہاں لا کر مارا تھا کہ وہ درد سے نہ بول سکتی تھی نہ رو سکتی تھی۔ ماما پلیز ناراض مت ہونا، وہ پنجوں کے بل بیٹھتا ماں کے گھٹنوں کو تھامتے ہوئے بولا۔ مسز نرما نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ یہ ان کی ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا جو وہ خاموش رہ کر ظاہر کرتی، اور اس وقت شہرام ان کی خاموشی سے بری طرح اپسٹ ہو رہا تھا۔ وہ مزید کوئی بات کرتا کہ بہرام اپنی یونیفارم کی وردی میں ماں کے کمرے میں داخل ہوا، پر آگے کی صورتحال دیکھتا آئی بروز اچکا گیا۔ واہ کیا بات ہے، بھائی نے تو پہلی بار بھی سکسر لگا دیا، بہرام نے متاثر ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ شہرام نے گھوری سے اسے نوازا۔ یقیناً آج ہمارے گھر میں بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ایسی گھوری ڈال کر نہ دیکھیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ جو آپ کے ہونے والے سسر ہیں نا، ایک بہت بڑی توپ چیز ہیں۔ ان کے اندر سے اب وہ بم بارود اور گولیاں نکلیں گی۔ کیا سوچ ہے آپ کی؟ تمہیں ضرورت نہیں ہے بیچ میں بولنے کی، میں سب خود سنبھال لوں گا، شہرام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، اپنے معاملے کو حل کریں، مجھے اور ماما دونوں کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بہرام نے نبے تلے انداز میں کہا۔ ماما آپ علی انکل کو بلائیں، میں خود بات کرتا ہوں ان سے۔ واہ بچے کمال سوچ رہے ہو، آج تم اس شخص کے گھر اس کی بیٹی کی بارات لے کر جا رہے تھے، اور اب انہیں بلا کے کہوں کہ بھائی سن لو، ہم نہیں آ رہے، ہمارے بیٹے نے راتوں رات نکاح کر لیا۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگی۔ ان کا بی پی شوٹ کر جاتا اگر انہوں نے گولی نہ لی ہوتی۔ ماما جسٹ ریلیکس، شہرام نے انہیں غصے میں آتے دیکھتے انہیں بازو سے تھام کر کہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئیں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ شہرام کا بازو جھٹک گئی تھی، ورنہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ شہرام نے بے یقینی سے ماں کی جانب دیکھا، جو ناراض ہو کے رخ دوسری جانب کر گئیں۔ بہرام ان کے پاس سے اٹھتا اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا گیا کہ اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ بہرام نے پلٹ کے دیکھا تو اسرا تھی۔ بہرام کی نظر خود پہ پڑتے دیکھ وہ دھیما سا مسکرا دی، جبکہ بہرام نے ہلکا سا مسکرانا بھی اپنی توہین سمجھا۔
بہرام بیٹا، اپنے پیچھے اپنی ماں کی آواز سنتا وہ ٹھٹکا تھا۔ جی ماں، وہ ان کے پاس آیا۔ کیا ماں کی عزت کا جنازہ نکالو گے تم بھی؟ کیا میری خاطر سماپ سے نکاح نہیں کر سکتے؟ وہ بہت مان سے پوچھ رہی تھیں، اور وہیں بہرام کی بس ہوئی۔ آنکھوں کے کسی گوشے میں شیزا کا سنہری چہرہ لہرایا۔ وہ اس سے کوئی جنونی محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ کبھی بات تک نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کمٹمنٹ کر کے توڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ پر اس وقت ماں کی آنکھوں کی جلتی لو کو وہ نہیں بجھا سکتا تھا۔ ماں، جیسا آپ کو مناسب لگے کر لیں۔ تھک ہار کے وہ ماں کے آگے اپنا سب کچھ ہار گیا، اپنے اصول سب کچھ بھلا گیا۔ نہیں دیکھ سکتا تھا ماں کو اس قدر دکھی۔ ماں کی ایک خوشی کی خاطر وہ اپنے اندر پنپتی خواہش کا گلا پل میں گھونٹ گیا۔ مسز نرما نے اس کا ماتھا چوما تو شہرام کی مٹھیاں سختی سے بھینچیں، اور پھر نکاح سے کچھ دیر پہلے محمد علی کو مسز نرما الوی نے اپنے گھر بلایا اور ان کے سامنے ساری بات رکھ دی۔ وہ دانت پہ دانت جمائے سختی سے ان کی ساری بات سنتے رہے۔ اب جو بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہوگا، مسز نرما نے متانت بھرے لہجے میں کہا۔ نرما الوی، آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ میں اپنے دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ہی گھر میں کروں گا۔ اب جب کہ آپ کا ایک بیٹا گھر بسا کر آ گیا ہے تو اسی طرح دوسرے کا بھی بسا لیں، لیکن میری بیٹیوں کی فکر نہ کریں۔ ان کی فکر کرنے کے لیے ابھی ان کا باپ زندہ ہے۔ وہ آخری الفاظ سخت لہجے میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ بات کو سمجھیں علی بھائی، اگر سیماب کی بارات نہ گئی تو… مسز نرما بھی پریشان ہوتی ان کے مقابل کھڑی ہوئیں، جبکہ بہرام اور شہرام بھی وہیں موجود تھے۔ شہرام کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ بہرام سینے پر بازو باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مطمئن انداز میں کھڑا تھا، جیسے جانتا تھا کہ سامنے والے کا یہی جواب ہوگا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں، میں خود دیکھ لوں گا، آپ اپنے بیٹوں کو سنبھالیں، وہ منہ بنا کر کہتے دونوں کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ علی انکل، اپنی توپوں کا رخ اس جانب موڑیں جہاں سے آپ پر بمباری ہوئی ہے۔ نہ میں اس میں شامل تھا، نہ کچھ بھی غلط سنوں گا۔ بہرام نے سخت سنجیدگی سے کہتے دیوار کی ٹیک چھوڑ دی۔ جیسا بڑا بھائی ویسا چھوٹا بھائی، تم بھی اپنے لیے بھائی کی طرح ایسی ہی راہ چلتی ڈھونڈ لینا۔ خاندانی لڑکیاں تم لوگوں کے نصیب میں نہیں۔ مسٹر علی کی بات پہ بہرام سمیت مسز نرما اور شہرام بھی لب بھینچ گئے۔ لیکن مجھے تو پکا یقین ہے میرے نصیب میں آپ ہی کی بیٹی ہے، بہرام نے جس قدر سنجیدگی سے یقین بھرے لہجے میں کہا۔ ایک پل کو وہاں پہ خاموشی چھا گئی۔ میری بیٹیوں کی سوچ اب اپنے دماغ سے نکال دو، ورنہ… وہ غصہ ہوئے۔ ورنہ کیا انکل؟ آپ کی ایک بیٹی کا رشتہ ختم ہوا ہے، شیزا کا نام اب بھی میرے نام کے ساتھ جڑا ہے جو آپ نے خود جوڑا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو آپ کے خاندان میں میں نے اپنی بیٹیوں کو دینے کا سوچا، پر اب بس سب یہی ختم ہو گیا۔ مسٹر علی نے بہرام کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا اور دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ آپ کی بھول ہے انکل، بھلے ہی آپ اپنی بیٹی سے سماپ کے لیے ماما کی بات نہ مانتے ہوئے اس بات کو یہیں ختم کر دیں، لیکن یہ بات آپ اچھی طرح سے سن لیں۔ شیزا سے میرا رشتہ آپ نے اور ماما نے خود جوڑا تھا، اور اب میں اس رشتے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بہرام نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ مسٹر علی بہرام کی بات سنتے ہوئے مسز نرما کی جانب مڑے۔ بہتر ہوگا آپ اپنے بیٹوں کو سمجھا لیں اور انہیں میری بیٹیوں سے اور میرے گھر سے دور رکھیں، نہیں تو انجام کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ مسٹر علی سخت غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ ان کے ساتھ آئے ان کی بیوی کے بھائی افسوس سے بس انہیں دیکھتے رہ گئے۔ نرما بہن، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ وہ ایک بیٹی کا باپ ہے، آج اس کی بیٹی کی بارات نہیں آئے گی، سوچیں اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ آپ نے اس بندے کو ایسے مشکل دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے کہ نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے پلٹ سکتا ہے۔ ان کا لہجہ انتہائی دکھی تھا۔ کبھی بھی بیٹی والوں کے ساتھ ایسا سلوک مت کریں، دل سے آہ نکلتی ہے۔ آپ کی اپنی بیٹی نہیں ہے، اس لیے آپ اس درد کو سمجھ نہیں سکتے۔ چلتا ہوں۔ وہ بھی جا چکے۔ اب مسز نرما کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چاروں جانب خاموشی۔ سماب دلہن بنی اپنے ہاتھوں میں سجے شہرام کے نام کو دیکھ رہی تھی، جس نے کس بے دردی سے اس کا مان توڑا تھا۔ خاموش آنسو بہتے اس کی گالوں کی زینت بنے۔ وہ ایک سسکی بھر گئی۔
किरण बेगम ने उसे अपने गले से लगा लिया। बेटी का दुख ही इतना बड़ा था कि वो खुद भी रो दी। मिस्टर अली ने सब मेहमानों से माजरत करते उन्हें रुखसत कर दिया। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि बेटी का सामना कर सकते। शीजा अपनी बहन को यूं गुमसुम देख खामोश आंसू बहा रही थी। मर्द कितनी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे लड़कियां कोई खिलौना हो। उसे आज मर्दजात से शदीद नफरत हो रही थी। कितनी खुश थी उसकी बहन, अपनी मनचाही मोहब्बत पाने वाली थी, और पहली बार ऐसा हुआ था कि जालिम समाज बीच में रुकावट नहीं बना था। दो मोहब्बत करने वाले मिल रहे थे। शीजा उनकी किस्मत पर रश कर रही थी, लेकिन बिना आजमाइश के कुछ नहीं मिलता, ये आज वो देख चुकी थी। पर यहाँ तो सिर्फ आजमाइश थी, इनाम कहाँ था। एक पल को शीजा के इर्द गिर्द खामोशी छा गई। शीजा, इनाम देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है ना, यकीनन वो बेहतर लेके बेहतरीन देता है। उसने आंसू पोंछते गहरा सांस भरा कि उस पल उसकी माँ की चीखने की आवाज़ बुलंद हुई। वो होशो हवास कायम रखने की कोशिश करते अंदर की तरफ भागी, जहाँ सीमाब ने एक साथ ढेर सारी नींद की गोलियां खाते खुद को मौत की आगोश में दे दिया था। आपी, वो घुटनों के बल बैठे उसका सर अपनी गोद में रख गई। उन गोलियों का मुकम्मल असर अभी उस पर नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ही देर में हो जाना था। मोहम्मद अली अपनी बेटी को इस हाल में देख खून के आंसू रो रहे थे। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने हाथ रखने से साफ इनकार कर दिया। ये पुलिस केस है, जब तक आप रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते मैं कराऊंगी रिपोर्ट दर्ज, अभी पुलिस को फ़ोन करके। आप प्लीज़ मेरी आपी को बचा लें। शीजा ने हाथ जोड़े, जबकि मोहम्मद अली साहब तो ऐसे हिम्मत हार गए थे जैसे सब कुछ उनसे छिन रहा हो। कहने को उनकी दो बेटियां थीं, सीमाब और शीजा, लेकिन सीमाब बड़ी बेटी थी और उससे मोहम्मद अली को कुदरती मोहब्बत थी, इसलिए जब उसने जॉब करने की बात की तो ना चाहते हुए भी इजाज़त दे दी। और फिर जब उसी ऑफिस के ऑनर शहराम का सीमाब के लिए रिश्ता आया तो सीमाब की आंखों में उसके लिए मोहब्बत देखते वो हामी भर गए, और यूं ये रिश्ता बिना किसी खलल के तय हो गया। पर इंसान नसीबों से ज़्यादा नहीं पा सकता, ना खो सकता है। मोहम्मद अली ने डॉक्टर्स के कहने पर पुलिस को कॉल कर दी। इंस्पेक्टर खावर इस वक्त वहाँ मौजूद था, जबकि सीमाब आईसीयू में थी। बाहर उसके घर वाले बैठे उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। काफ़ी देर बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर ने बाहर आते ही उन्हें सीमाब की ज़िंदगी की नवीद सुनाई, लेकिन वो अभी होश में नहीं आई थी। उसके लिए उन्हें इंतज़ार करना था। डॉक्टर साहब, कितना टाइम लग जाएगा पेशेंट को होश आते हुए? इंस्पेक्टर की बात पे डॉक्टर उनकी जानिब मुड़े। इंस्पेक्टर साहब, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैदा हम वॉश कर चुके हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में गोलियों का कुछ ना कुछ असर हुआ है। बस इंतज़ार कर सकते हैं, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, जल्द ही होश आ जाएगा। डॉक्टर अपनी कहते जा चुका था। अब इंस्पेक्टर का रुख मोहम्मद अली की जानिब था। वो उनका बयान लेने लगे, जिसमें उन्होंने अलिफ से ये तक सारी बात बता दी। वो एकदम चुप हो गया। एसपी बहराम के भाई के बारे में बात हो रही थी, जिस वजह से उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट दर्ज करने से पहले वो बहराम को बताना ज़रूरी समझ रहा था। उनसे फासले पे होता एसपी बहराम को कॉल मिला गया। बहराम अलवी, जो अभी थोड़ी देर के लिए अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा हुआ था, कि इंस्पेक्टर खावर की कॉल पर वो आंखें खोलते हुए उसकी कॉल रिसीव कर गया। आज जो कुछ भी हुआ था वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था, लेकिन वो भी समझ गया था कि अब उसे शीजा कभी नहीं मिलनी थी, और वो अपने दिलो दिमाग से उस लड़की को निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ऐसे में इंस्पेक्टर खावर ने उसे कॉल पर जो कुछ बताया वो उसके 14 तबक रोशन कर गया। किस हॉस्पिटल में हो? वो घबराते हुए उठते हुए बोला। हॉस्पिटल का एड्रेस लेते वो फ़ौरन घर से निकलता हॉस्पिटल की जानिब गामजन हुआ। उसके दिमाग में जैसे झक्कड़ चल रहे थे। क्या कोई मोहब्बत में इस कदर आगे जा सकता था कि अपनी जान तक ले ले? यकीन नहीं आ रहा। सीमाब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है, और वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ शुरू कर चुका था और उसे रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचते वो लंबे लंबे डग भरता रिसेप्शनिस्ट की जानिब बढ़ा कि उससे उसी लम्हे मोहम्मद अली दूर एक बेंच पर बैठे हुए दिखाई दिए।
بہرام نے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ انکل سیماب کیسی ہے اب؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ محمد علی نے اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ آج ان کی بیٹی جس حال میں تھی اس کے ذمہ دار وہی لوگ تھے۔ ان کا دل نہ کیا کہ ان کی شکل بھی دیکھے۔ تب انسپکٹر خاور بہرام کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ بہرام نے یہ کیس فائل کرنے سے منع کر دیا اور وہی محمد علی کے پاس بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری انکل، بھائی نے جو کیا بہت غلط کیا، اس کا ازالہ بھی ناممکن ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم نہیں سمجھ سکے بہرام، تم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اس کی بات کاٹتے بولے، جس کو لگتی ہے تکلیف کا احساس بھی اسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی تمہارے کسی اپنے کو تکلیف نہیں پہنچی، اس لیے تم بہت آرام سے یہ سب کہہ سکتے ہو۔ وہ تنفر سے منہ پھیر گئے، جبکہ دور کھڑی شیزہ اور کرن بیگم نے یہ منظر دیکھا تھا۔ شیزہ کی آنکھوں میں بہرام کے لیے بھی شدید نفرت پنپ رہی تھی۔ آج ان لوگوں کی وجہ سے اس کی بہن بستر مرگ پر تھی۔ وہ ان سب سے سخت بدگمان ہو چکی تھی۔ بہرام کے پاس کہنے کے لیے اب کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ کس منہ سے اپنے بھائی کے گناہ کو جسٹیفائی کرتا، اس لیے خاموش ہی رہا، لیکن وہاں سے جانا مناسب نہ سمجھا۔ شہرام سخت ذہنی اذیت کا شکار ہوا۔ ایک طرف ماں نے بات کرنی بند کر دی تھی تو دوسری طرف اس تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ سیماب نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ وہ ہاسپٹل میں ہے اور اب تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ بہرام بھی ہاسپٹل میں ہی ہے اور اس بات نے اسے زیادہ اذیت دی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن بہرام کا وہاں ہونا اسے برا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے شہرام، اس قدر اپسٹ کیوں ہو؟ پلیز اسرا، مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ شہرام نے اس کے ہاتھ چھٹکتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تو اسرا کو سخت برا لگا۔ اگر مجھ سے شادی کر کے تم اتنے ہی افسردہ ہو رہے ہو تو مت کرتے مجھ سے شادی، اسی سے کر لیتے جو تمہارے لیے اس وقت ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے۔ اسرا کی بات پہ شہرام نے اپنے لب سختی سے بھینچے اور باہر کی جانب نکل گیا۔ اس وقت اسے اسرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ حقیقتاً وہ ایک کنفیوزڈ شخص تھا جسے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے، اور اسی چاہنے نہ چاہنے میں وہ کیا سے کیا کر گیا۔ 2 گھروں کو برباد کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کافی وقت گزر گیا تھا کہ ڈاکٹر نے ایک بہت بری خبر سنائی جو سب پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ شیزہ اور کرن بیگم ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگے بری طرح رو دیں۔ کل تک ایک ہنستی مسکراتی لڑکی آج زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہی تھی۔ مشینوں میں جکڑے وہ لڑکی اس وقت کوما میں جا چکی تھی اور اس سب کا ذمہ دار وہ شہرام تھا۔ شیزہ کا دل کیا شہرام سامنے ہو اور وہ اس کو شوٹ کر دے۔ بہرام دل پہ ایک بوجھ لیے گھر واپس لوٹ آیا۔ اسے رہ رہ کر ان لوگوں کی تکلیف دل پر محسوس ہو رہی تھی اور شہرام پہ شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ایک لڑکی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے موت کو گلے لگا لیا۔ لیکن بہرام یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ جو لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہو اور اس کی بارات نہ آئے تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہے۔ وہ جیتے جی مر ہی جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ مسز نرما نے شہرام کی پسند کو اپنا لیا تھا۔ اپنانے کے علاوہ ان کے پاس سیکنڈ آپشن بھی تو نہیں تھا۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی اور مسز نرما کا اچھے سے خیال بھی رکھتی تھی، لیکن نہیں خوش تھا تو شہرام، جس نے اب تک اسرا کو اس کا حق زوجیت بھی ادا نہیں کیا تھا، جس وجہ سے اسرا کچھ زیادہ ہی چڑچڑی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسز نرما کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ شہرام گھر آیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ اس کے لیے کھانا لیے وہ روم میں آئی تو وہ تب ہی شاور لے کر باہر نکلا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اسرا کو مکمل نظر انداز کیے وہ بالوں میں کنگھی کرتا اب دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسرا کی پکار پر رکا۔ ماما کے پاس، مختصر جواب دیا، جس پر اسرا کو تب چڑھی۔ وہ آپ کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی اور آپ روز منہ اٹھا کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر عزت نفس ہے یا نہیں؟ اپنی بکواس کو کنٹرول کرو۔ وہ میری ماں ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں تو اف تک نہیں کہوں گا۔ آج تو یہ فضول بات کہہ دی، اگر آئندہ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شہرام نے سخت لہجے میں کہتے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔
تو وہ غصے سے پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ بس یہ ایک بڑھیا ہی ہے راہ کا کانٹا، یہ نکل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، شہرام تبھی میرے قریب آئے گا۔ اسرا نے تنفر اور غصے سے سوچا، وہ جو مسز نرما کی اتنی خدمتیں کر رہی تھی وہ سب ایک دکھاوا تھا، ان کی نظر میں اچھا بننے کا دکھاوا، تاکہ شہرام اس کے ساتھ محبت سے رہنے لگے، جو اب ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ اس لیے وہ اب کچھ بڑا پلان کرنے لگی تھی۔ اتنی مشکل سے ایک بزنس مین کو پھنسا کے اس سے شادی کی، اور اب وہ اتنی آسانی سے اسے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ گاڑی بہت تیزی سے رواں دواں تھی کہ اچانک بہرام کو بریکس لگانے پڑے۔ سامنے ہی ایک لڑکی آ گئی تھی، خود پہ اچھی طرح شال لپیٹے وہ ڈر کے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ پھر اگلے لمحے وہ آنکھیں کھولتی اپنے زندہ ہونے کا یقین کرتی اپنا سامان سڑک سے اٹھانے لگی۔ بہرام کو پل لگا تھا اس سے پہچاننے میں، فوراً گاڑی سے نیچے اترا اور اس کی جانب بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں آئی؟ اس کا بازو تھامے اپنی جانب کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ مقابل کھڑی لڑکی نے اس کی جانب دیکھتے چہرے پر کرختگی سجا لی۔ جو چوٹ آپ کے گھر والوں نے دی ہے اس کے بعد کوئی چوٹ معنی نہیں رکھتی، وہ سخت لہجے میں کہتی آگے بڑھنے لگی۔ بہرام خود پہ قابو پاتا اس کو اپنی جانب موڑ گیا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ چھوڑ تو آپ چکے ہیں، شیزا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تلخی سے کہا، اور اس بار بہرام نے اس کی بات کا جواب دیے بنا اس کی کلائی تھامے گاڑی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ خفا ہوئی لیکن بہرام خاطر میں نہ لایا۔ گھر کے پاس گاڑی روکتے وہ اس کے ہمراہ اندر جانے لگا۔ او ہیلو، ایکسکیوز می، آپ کدھر؟ شیزا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے بڑھتے قدموں کو روکا۔ ہونے والے سسر جی سے ملنے جا رہا ہوں، مطمئن انداز میں جواب دیتے ہوئے وہ پھر سے آگے کی جانب قدم بڑھا گیا۔ شیزا ماتھے پر بل ڈالے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی تیز تیز قدموں سے اندر آئی، جہاں وہ اس کے بابا سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ شیزا کو لگا یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بابا نے اس کو اپنے گلے سے کیوں لگایا؟ جبکہ ان کی باتیں کرنے کے انداز سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پہلے سے بھی ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں۔ شیزا منہ بناتے کچن کی جانب بڑھ گئی، جہاں کرن بیگم کھانے کا بندوبست کر رہی تھیں۔ ماما، یہ بہرام کیوں بابا کے ساتھ اتنا فری ہو رہا ہے؟ کیا بابا سب بھول گئے ہیں جو انہوں نے آپ ہی کے ساتھ کیا؟ شیزا نے لب بھینچے کہا۔ شیزا، جو بھی کیا شہرام نے کیا، اور وہ معاملہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ شکر ہے کہ اب سیماب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اور رہی بہرام کی بات تو وہ شہرام سے بہت الگ ہے۔ تمہارے بابا کا اس دن جو ایکسیڈنٹ ہوا وہی انہیں ہاسپٹل لے کر گیا تھا، ان کی مرہم پٹی کروائی اور پھر گھر بھی چھوڑنے آیا۔ دیکھو تو دونوں ایک ماں کی سگی اولاد ہیں، لیکن دونوں بھائیوں میں کتنا فرق ہے۔ مسز کرن نے اسے اچھی خاصی تفصیل سے بتایا تو وہ کچن سے منہ باہر نکالے بہرام کو دیکھنے لگی، جو اس کے بابا کے ساتھ باتیں کرتے مسکرا بھی رہا تھا، اور اس کے بابا بھی بہت آسودہ تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ شیزا یونیورسٹی سے واپس آتے ہی ہمیشہ کی طرح سیماب کے کمرے میں اس کی خیریت دریافت کرنے آئی تھی، وہیں اس کے پاس ٹک گئی اور پریشانی سے پوچھنے لگی، شیزا پلیز ماما بابا کو منع کرو کہ دوبارہ میرے ساتھ وہ سب کچھ نہ کریں، میں ابھی پہلے حادثے سے سنبھل نہیں پائی، اور ایک بار وہ پھر سے۔ کیا ہوا آپی؟ شیزا وہ پھر سے۔ شیزا کو اس کی کوئی بات سمجھ نہ آئی تو سیماب نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ میرا رشتہ بہرام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ سیماب کی بات پہ ایک پل کو شیزا دنگ رہ گئی، اس کے دل میں چھناکے سے جیسے کچھ ٹوٹا تھا اور وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن شیزا کو آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بہرام کا چہرہ لہرایا، تو کیا پھر قسمت میں وہ نہیں لکھا تھا جس کو وہ اپنا دل دے بیٹھی تھی؟ پلیز شیزا ماما پاپا سے بات کرو، میں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی۔ شہرام سے محبت کرتی تھی، میں بہرام سے کیسے شادی کروں؟ مر جاؤں گی میں۔ پلیز خدا کا واسطہ ہے ماما سے بات کرو، مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ سیماب نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے التجائی انداز میں کہا، آپی پاپا جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے ہی کر رہے ہوں گے،
اور یقیناً کچھ سوچ سمجھ کے ہی کر رہے ہیں۔ بڑوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اور دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کا دامن خوشیوں سے اتنا بھر دے گا نا کہ آپ سارے دکھ بھول جائیں گی۔ شیزا نے اپنی آنکھوں کے آنسو روکتے ہوئے بہن کو گلے لگاتے ہوئے کہا، پاپا میری شادی کہیں پہ بھی کر دیں۔ شیزا میں اعتراض نہیں کروں گی لیکن شہرام کے بھائی سے نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی؟ وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جبکہ شیزا اس معاملے میں خود کو بالکل بے بس پا رہی تھی۔ دوسری طرف بہرام نے گھر میں مسز نرما سے رشتے کی بات کر لی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آیا اسی خاندان میں سے دوبارہ بیٹی کیسے لے کر آ سکتی ہیں، اور کیا محمد علی اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ وہ بہت زیادہ شش و پنج کا شکار تھی، لیکن بہرام نے ان کی بھرپور تسلی کراتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور اس بارے میں شہرام کو بتانے سے بھی منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہرام کوئی بکھیڑا کھڑا کر دے، کیونکہ جس طرح کا اس کا آج کل کا رویہ تھا، بہرام کو اس سے نیگیٹو وائبز آتی محسوس ہو رہی تھیں۔ بہرام کے کہنے پہ ہی انہوں نے اسرا کو بھی کچھ نہیں بتایا اور بہت خاموشی کے ساتھ بہرام کا رشتہ لے کر ایک بار پھر سے محمد علی کے گھر جا پہنچی، جہاں ان کا بہت اچھے سے خیر مقدم ہوا۔ ان کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر مسز نرما تو بہت حیران ہو رہی تھیں، لیکن بہرام بہت مطمئن انداز میں محمد علی کے ساتھ جڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان کا بیٹا ہی ہو۔ بہرام کو خوش دیکھ کر مسز نرما بھی بہت خوش تھیں۔ شیزا نے کس دل سے سارا انتظام کیا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ سب کے سامنے بظاہر وہ مسکرا رہی تھی، لیکن چھپ کر وہ کافی دفعہ رو چکی تھی۔ آنکھوں کے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو کوئی دیکھ لے۔ حیرت تو اسے بہرام پر بھی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت اور چاہت دیکھ چکی تھی۔ لیکن وہ کیا سب جھوٹ تھا؟ اگر سیماب سے ہی شادی کرنی تھی تو جب شہرام نے انکار کیا تھا شادی سے تب ہی کر لیتا۔ مختلف سوچیں ذہن میں لائے وہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ چائے ٹرالی میں سجاتے اس نے ملازمہ کے حوالے کی اور خود سیماب کے کمرے میں چلی گئی، جسے ماما نے زبردستی تیار ہونے کو کہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس کے درد کو عیاں کر رہی تھیں۔ شیزا کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ رو دی تھی۔ شیزا تڑپ کر بہن کے گلے لگی اور خود کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے سے روک نہ پائی، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بہن کے دکھ پر آنسو بہا رہی تھی یا اپنے دل کا غم تھا جو بہن کے گلے لگ کر ہلکا کر رہی تھی۔ چلے آئیں باہر چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ شیزا نے اس کی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ دونوں بہنوں کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر محمد علی کے چہرے پر مسکان سجی۔ سیماب کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، جبکہ شیزا سیماب کو دیکھتے ہوئے دھیما سا مسکرائی۔ ایک ساتھ دونوں نے سلام کیا۔ مسز نرما نے کھڑے ہو کر سیماب کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ آج انہیں شہرام کی گئی غلطی دوبارہ سے دکھائی دینے لگی تھی۔ ان کا دل بہت سخت دکھا تھا سیماب کو اس حال میں دیکھ کر، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھیں سوائے دعا کے۔ دوسری طرف شیزا نے مسکراتے ہوئے قدم اپنی ماں کی جانب بڑھائے کہ مسز نرما نے اسے پکارا، شیزا یہاں آؤ میرے پاس۔ ان کی پکار پر وہ ان کے پاس جا بیٹھی اور انہوں نے اس کا ہاتھ تھامے مسکرا کر اسے دیکھا۔ علی بھائی جانتے تو ہیں آپ کہ آج میں یہاں کس مقصد سے آئی ہوں۔ ان کی بات کے آغاز پہ ہی شیزا کا دل دھڑک اٹھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی بہرام کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں تھی، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن مسز نرما نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، اسے وہ نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ جی نرما بہن کریں۔ وہ صوفے کی ٹیک چھوڑتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھے جیسے انتظار میں تھے جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن دوسری باتوں کو بھلا کر ہم پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آپ مجھے میرے بہرام کے لیے شیزا کا ہاتھ دے دیں۔ اچانک سے ان کی بات پر شیزا نے حیرت سے پلکیں اٹھا کر انہیں دیکھا، دوسری نظر اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا اور پھر بہرام کی جانب، جس کے چہرے پر گہری مسکان تھی، اور پلٹ کر نظریں پھر سے مسز نرما کی جانب اٹھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ محمد علی کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس بات پر کس طرح کا اظہار کریں۔ کرن بیگم کا بھی تقریباً یہی حال تھا، وہ تو اپنے دماغ میں بہرام کے لیے سیماب کو سوچ کر بیٹھے تھے، لیکن یہاں تو مسز نرما نے سیماب کی جگہ شیزا کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ جی بھائی صاحب، مجھے شیزا چاہیے اپنے بہرام کے لیے، اور رشتہ جو آپ نے توڑ دیا تھا ایک بار پھر سے جوڑنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے بہرام کی خوشی شیزا میں ہی ہے۔ مسز نرما نے اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھایا، جس پر سیماب کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا اور ایک اطمینان اس کے چہرے پر در آیا تھا۔ لیکن آپ، محمد علی نے کچھ کہنا چاہا کہ اتنے میں سیماب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
آنٹی میں چھوٹی ہوں، میں بات کرنے کا حق تو نہیں رکھتی، لیکن کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ماما پاپا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ کہہ دوں؟ سیماب نے پلٹ کر ایک نظر اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا۔ وہ سیماب کے چہرے پر آئی مسکان کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ محمد علی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ سیماب نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ٹیبل سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھایا۔ آج میرے لیے میری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ آج میری بہن کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے، اور میں آپ سب کا منہ میٹھا کروانا چاہتی ہوں۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سیماب نے آگے بڑھ کر شیزا کے منہ میں مٹھائی ڈالی تو وہ اپنے لب وا کر گئی۔ باری باری سب کو مٹھائی کھلاتی وہ بے انتہا خوش تھی اور چہک رہی تھی۔ شیزا کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ سیماب اتنی خوش تھی تو محمد علی اور کرن بیگم نے بھی اس کی خوشی میں شیزا اور بہرام کے رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ معجزے ایسے بھی ہوتے تھے۔ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ مسلسل آج کے واقعے کو سوچ رہی تھی۔ کہاں تو وہ بہرام کے ساتھ سیماب کا رشتہ سوچتے ہوئے تل تل مر رہی تھی، اور کہاں اب اپنی ہاتھ میں پہنی اس بہرام کے نام کی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے شرمیلے پن سے مسکرا رہی تھی کہ اسی وقت اس کے موبائل پر بہرام کی کال آنے لگی۔ شیزا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال ریسیو کی۔ نکاح مبارک ہو۔ بہرام کی پہلی آواز سنتے ہوئے وہ چونکی۔ نکاح؟ لیکن ہمارا تو آج رشتہ طے ہوا ہے، تو نکاح کی مبارک کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ ایڈوانس مبارک دے رہا ہوں، کل ہمارا نکاح ہے، بہرام نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو شیزا چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، تم خوش نہیں ہو؟ بہرام کو دل میں کچھ کھٹک رہا تھا، اس لیے پوچھ لیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، پر سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے، یقین نہیں آ رہا۔ شیزا کی بات پہ بہرام نے ایک گہری مسکان دی۔ دلا دوں گا یقین نکاح کے بعد، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ میرے یقین دلانے کے انداز پر تم ناراض نہیں ہوگی۔ اس کی باتیں شیزا کو سمجھ تو نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کی باتیں شیزا کا دل دھڑکا رہی تھیں۔ نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ڈن کر دی ہے انکل نے، اب تم کوئی پھڈا نہ کھڑا کر دینا، وہ اس سے خفگی سے بولا۔ وہ آپ ہی آ رہی ہیں، میں فون رکھتی ہوں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ شیزا نے بہانے سے کال کٹ کر دی، جبکہ دوسری جانب بہرام کہا لگاتے ہنسا تھا۔ ون مین فار ون وومن تو میری تھی، میری اور میری ہی رہو گی، یہ میرا خود سے وعدہ تھا جو اب پورا ہوگا۔ بہرام نے آنکھیں بند کیے دل ہی دل میں شیزا سے مخاطب ہوتے کہا۔ شہرام کو جیسے ہی بہرام اور شیزا کے نکاح کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بری طرح بھڑک ہی گیا۔ اب کیسے اس خاندان سے دوبارہ رشتہ جوڑ سکتی ہیں جب تعلقات ہی ختم ہو گئے، ٹوٹ چکے ہیں، تو پھر بہرام کا رشتہ اس خاندان میں جوڑنے کی کیا تک بنتی ہے؟ شہرام نے انتہائی غصے سے کہا، تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کیا، ہماری مرضی کے خلاف جا کر، اس کے باوجود ہم نے تمہارے اس فیصلے کو اپنا لیا۔ اب یہ بہرام کی زندگی کا معاملہ ہے، جہاں وہ چاہے گا اس کی شادی بھی وہیں ہوگی، اس لیے بہتر ہوگا کہ چپ چاپ اپنی بیوی کو لے کر باہر آؤ اور ہمارے ساتھ نکاح کے لیے چلو۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا، اس گھر میں آپ کو جانا ہے تو آپ شوق سے جائیں۔ شہرام نے جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب غصے سے قدم بڑھائے۔ دوسری طرف اسرا بھی اس نکاح میں ساس کے ساتھ جانے پر راضی نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے وہ گھر وہی تھا جہاں پر وہی لڑکی رہتی تھی جس سے اس کے شوہر کی شادی ہونے والی تھی۔ اب اس خاندان سے رشتہ جڑنے کا مطلب ہے کہ ان کا یہاں پر آنا جانا، اور اس طرح کسی صورت بھی سیماب کا اس گھر میں آنا برداشت نہیں کر پاتی۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ رشتہ جڑنا تھا، جڑ گیا، اور اب نکاح ہونا تھا۔ پھر ساس کے مجبور کرنے پر وہ شہرام سے اجازت لیتی ان کے ساتھ ہو لی۔ محمد علی نے بھی گنے چنے لوگوں کو ہی بلوایا تھا، جن میں زیادہ تر بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ خوشگوار ماحول میں نکاح کا آغاز ہوا۔ شیزا علی بنت محمد علی، آپ کا نکاح بہرام فیصل علوی ولد فیصل علوی کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، دھڑکتے دل سے شیزا نے قبول ہے کہا تھا، جبکہ مسز نرما نے اس کو خود سے قریب کرتے گھونگھٹ میں ہی اس کا ماتھا چوم لیا۔ اپنی اس نئی بہو کے لیے اپنی ساس کو اتنا پیار جتاتے ہوئے دیکھ کر اسرا کا منہ بن گیا۔ مولوی صاحب اب ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئے تھے، جہاں اب دلہے سے نکاح کا مرحلہ طے کرنا تھا۔ بہرام فیصل علوی ولد فیصل علوی، آپ کا نکاح شیزا علی بنت محمد علی سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے خوبصورت الفاظ پر بہرام نے مسکرا کر قبول ہے کہا۔
بہرام سے قبول و ایجاب کے بعد سائن ہو رہے تھے کہ شہرام کی آمد نے سب کو چونکا دیا۔ بہرام سائن کرتے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ شہرام نے وہاں آ کے بہرام کی خوشی کی خاطر اپنا بڑا پن ظاہر کیا۔ بہرام اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو شہرام نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ دونوں بھائی کا یہ ملن دیکھتے ہوئے نرما بیگم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں وہ رخصت ہوتی بہرام کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس سے گلے ملتی وہ سادگی سے بھی اپنے حسن کے جلوے بکھیرتی کوئی اور نہیں سیماب تھی۔ بہن کے لیے وہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے شہرام کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر جا ٹھہرا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ خون کا لوتھڑا دھڑکا تھا۔ وہ لڑکی جیسے آج بھی اس کے دل میں پورے حق سے بیٹھی تھی۔ شہرام کو اپنی کیفیت سمجھ نہیں آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دیکھتی دل کی بات آنکھوں سے عیاں ہو جاتی۔ وہ ڈر کے رخ پھیر گیا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ ابھی بھی دل کے مقام پر ہی تھا۔ اس منظر کو اسرا نے جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنے شوہر کی بے خودی بھی اس نے خوب دیکھی تھی اور اس لڑکی کا حسن بھی اسے بری طرح کھبا تھا۔ وہ رخصت ہوتے چلی گئی۔ سیماب ماں کے گلے لگی، انہیں چپ کروانے لگی۔ ان کے گھر کی رونق تھی شیزا۔ خود بھی ہنستی تھی، سب کو ہنساتی تھی۔ سب سے زیادہ سیماب اس کی کمی محسوس کرنے والی تھی۔ اس نکاح اور رخصتی کے فنکشن کے دوران ایک بار بھی اس نے شہرام کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اسے اپنے دل سے اتارے یا نہ اتارے اپنی نظروں سے اتار چکی تھی، اور اس بات کو شہرام نے بہت دل سے محسوس کیا۔ واپسی پہ وہ بالکل خاموش تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے وہ زیادہ دیر باہر سب کے ساتھ نہ رکا، لیکن اسرا شیزا کو اس کے روم میں پہنچا کے اور ساس کی ہدایت پہ ان کے کھانے پینے کا سامان بھی ان کے روم تک پہنچاتی اب پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں شہرام بستر پر بیٹھ کر ان کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ بہت پچھتا رہے ہو نا مجھ سے شادی کر کے؟ وہ تلخ ہوئی۔ کیا بکواس ہے، اب پھر سے شروع ہو گئی؟ شہرام نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو گئی، تم آج بھی اس کی یادوں میں ڈوبے ہوئے ہو شہرام، تم اسے ایک پل کو نہیں بھولے۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ اپنی بکواس بند کرو۔ شہرام غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے قریب آیا۔ مجھ پر روب ڈالنے کی ضرورت نہیں شہرام، سچ سے کب تک نظریں چراؤ گے؟ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھوں میں آئی چمک دیکھی تھی آج میں نے۔ کیوں فضول الزام لگا رہی ہو مجھ پر؟ ایسا کچھ نہیں، وہ اس کے بازو کو سختی سے دبوچے بولا تھا۔ فضول نہیں ہے یہ، وہ خود کو چھڑاتے چلائی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد تم نے میرا حق کیوں ادا نہیں کیا؟ کیوں میرے قریب نہیں آئے؟ کبھی مجھے چھوا نہیں، مجھے محسوس تک نہیں کیا، نہ احساس دلایا کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں۔ نہیں نہ پھر کیوں شادی کی؟ اگر میرے ساتھ تعلق جوڑنا ہی نہیں تھا، وہ اس کا گریبان تھامے چلائی تھی۔ شہرام نے اس کا بکھرا وجود اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ سچی ہی تو تھی، کب اس کا حق ادا کیا تھا جو اس کی بات پہ نفی کرتا؟ اس کے آنسو پونچھتے وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں گھولنے لگا۔ اسرا پگھلتی چلی گئی، اس کی باہوں میں بکھری تو شہرام نے اسے سمیٹا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں واقعی بہت زیادہ کر گیا تمہارے ساتھ، مجھے معاف کر دینا۔ اس کو اپنے سینے میں بھینچتے بولا تو اسرا کے شاطر چہرے پر مسکان نے احاطہ کیا۔ فائنلی آج شہرام اس کا ہو رہا تھا، اتنا انتظار لا حاصل نہیں گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں ٹوٹ کے بکھرنے لگی۔ شہرام نے دھیرے سے اس کا دوپٹہ اتارتے ایک طرف رکھا اور اسے بستر پر لے آیا۔ ابھی اس کے مزید قریب ہوتا کہ اسرا کا موبائل بجنے لگا۔ شہرام ذرا سا اوپر ہوتا اس کا موبائل اٹھانے لگا کہ اسرا نے روک دیا۔ پلیز شہرام اب دور مت ہو، بچنے دو اسے، تم میرے پاس آؤ پلیز، مجھ میں سما جاؤ، مت تڑپاؤ مجھے، وہ شہرام کے سینے سے لپٹتے ہوئے بولی۔ شہرام بھی اس کی حالت سمجھتا اس پر جھکنے لگا کہ ایک بار پھر سے کال آنے لگی۔ سرسری نگاہ ہی اٹھی تھی موبائل پر جس نے شہرام کے اندر کی دنیا ہی ہلا دی۔ مائی لو از کالنگ۔ وہ فوراً پیچھے ہٹتا کال ریسیو کرتا اسپیکر پر ڈال گیا۔ اسرا تو ہوش و حواس ہی گم کیے ہوئے تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ اے میری سیکسی لیڈی کدھر ہو؟ بہت یاد آ رہی ہے تمہاری، ایک بھڑکتی سی تصویر بھیجو جسے دیکھ سکون دل میں اتر جائے، کوئی شخص مخمور انداز میں بول رہا تھا۔ شہرام کو اپنے ارد گرد دھماکے سے ہوتے محسوس ہوئے۔ کہاں کھو گئی جانے من؟ وہ پھر سے پکارتے اسرا کو بھی ہوش دلا گیا۔ اسرا نے موبائل شہرام کے ہاتھوں سے لینا چاہا، لیکن شہرام نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔
کیا وہ تمہارا نامرد شوہر وہی ہے تمہارے پاس؟ اب کی بار وہ سرگوشانہ انداز میں بولا۔ شہرام کا سانس گہرا ہوا۔ چلو میں رات کو فون کروں گا، تیار رہنا۔ خوب گرم ہوں آج میں۔ لو یو میری جان۔ پکچر بھیجنا، میں بات لے کر آیا۔ کال کٹ چکی تھی۔ پکچر۔ شہرام کے کانوں میں صرف ایک ہی گونج تھی۔ شہرام نے اس کے ان باکس کو کھولا تو اسے لگا ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی۔ دروازہ لاک کرتا وہ جیسے ہی شیزا کے قریب آیا تو شیزا مزید خود میں سمٹ گئی۔ گھونگھٹ اوڑے وہ اپنا سارا حسن بہرام کی نظروں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ بہرام کے ہاتھ میں اس کا گفٹ تھاما تھا۔ دھیرے سے اس کا گھونگھٹ الٹا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سو بیوٹیفل، یار ماشاءاللہ، اتنا حسن کہاں سے چرایا؟ اس کے دل ہی دل میں نظر اتارتے بولا تھا۔ شیزا نے مسکرا کے شرماتے ہوئے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیے تو وہ اس کے ہاتھوں کو ہونٹوں سے چومتے اسے لرزا گیا۔ اس کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ شیزا نے اس کی جانب دیکھا جو اسے گلے میں ایک گولڈ کی چین پہنا رہا تھا جس پہ ہارٹ بنا تھا اور اس کے گرد ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے۔ یہ اتنا پیارا ہے۔ شیزا کو وہ حقیقتاً بہت پیارا لگا۔ شیزا کی مانگ پہ دیکھتے دھیرے سے بہرام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو اس کا دل انگڑائی لیتا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ وہ بہت بری طرح لرزنے لگی۔ یار شیزا، ریلیکس ہو جاؤ۔ ایک کس پہ تمہارا یہ حال ہے، آگے نہ جانے کیا ہو جائے تمہیں۔ بہرام نے اٹھتے ہوئے اپنی شیروانی اتارتے ایک طرف رکھی جبکہ شیزا تو اپنی سانسیں ہی ہموار کر رہی تھی۔ چینج کرنا چاہو تو کر لو، میں بھی چینج کرنے لگا ہوں یار، بہت بری طرح پھنسا ہوا ہوں ان کپڑوں میں۔ وہ قمیض بھی اتار کر دور پھینک گیا۔ اسے وائٹ سینٹوں میں دیکھ شیزا کا دل پھر سے دھڑکا۔ وہ جو بستر سے اٹھی ہی تھی وہیں جم گئی۔ بہرام کے مضبوط کسرتی جسم اور مسلز اور ایبس دیکھتی اس کا دل اب تھوڑا خوف سے دھڑکا۔ وہ بھرپور جوان خوبصورت جسامت کا مرد تھا جبکہ وہ نازک سی لڑکی۔ اس کو آنے والے لمحات کو سوچ کے چکر سے آنے لگے جبکہ وہ اب شاور لینے جا چکا تھا۔ اپنی بیوی کی نازکی دیکھتا وہ بھی اب گہرے سانس بھرتا ٹھنڈے پانی سے شاور لے رہا تھا۔ کیا کرتا، وہ اس قدر نازک تھی کہ بہرام کو اسے چھونے سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شاور لیتا وہ باہر نکلا تو وہ اب تک اپنی جگہ پہ ہی جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، چینج نہیں کیا؟ وہ نرم لہجے میں پوچھتا اس کے قریب آیا۔ وہ میں جا رہی تھی، یہ اٹک گیا۔ وہ لہنگے کی طرف اشارہ کرتے بولی تو بہرام نے جھک کر اس کا اٹکا لہنگا آزاد کروایا تو وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی کہ بہرام نے ہاتھ تھامے روک لیا اور کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے قریب کیا۔ ایک چھوٹی سی گستاخی کر سکتا ہوں؟ بس یقین دلانا چاہتا ہوں خود کو کہ اب تم میری ہو گئی ہو۔ وہ اس کو خود سے بہت زیادہ قریب کرتے اس کے چہرے کو چھوتا اس کے قریب ہوا کہ شیزا اپنے پیروں پر بھی کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ بہرام کے سہارے کھڑی اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی۔ اس کی اس قدر شدت پہ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ ایک جنون، ایک شدت تھی۔ وہ مزید بہکتا کہ اسے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ دونوں ہی چونکے تھے۔ بہرام پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے گہرے سانس بھر گئی۔ شیزا سنبھالو خود کو، میں ابھی آتا ہوں۔ باہر سے شور کچھ زیادہ ہی بلند ہونے لگا تھا تو وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتا اسے بستر پر بٹھاتا خود باہر نکلا جہاں اب اچھا خاصا شور چیخو پکار میں بلند ہوا تھا۔ وہ تصویریں نہیں تھی، شہرام کی عزت کا جنازہ تھیں۔ شہرام نے اپنی قمیض کے اوپری بٹن کھولتے گہرے سانس بھرے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہوتے کسی اور کو اپنے جسم کا نظارہ کروا چکی تھی، اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ کچھ ویڈیوز بھی تھیں اس میں، دونوں طرف سے سینڈ ہوئی تھی۔ وہ صرف دیکھتا جا رہا تھا اور اسرا کا تو وہ حال تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پلیز شہرام، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ اب بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ شہرام نے اس کی جانب قہر کی نظروں سے دیکھا۔ آج وہ اس سے معافی مانگتا اس کا حق دینے والا تھا لیکن وہ تو ناپاک ہو چکی تھی، اس کا جسم بھی ناپاک اور روح بھی۔ وہ شہرام کے قریب آئی تو شہرام کے ہاتھ اس کی گردن پر جا ٹھہرے اور وہ اس کی گردن پہ گرفت سختی سے جمائے اس کا سانس کھونٹنے لگا۔ شہرام اس وقت اپنے ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی ساری سانسوں کو گھونٹتا چلا گیا۔ کیسرا نے اپنا بچاؤ کرتے پاس پڑا واس اس کے سر پہ گھما کے مارا۔ شہرام کا سر بری طرح چکرا گیا تھا۔ وہ گہرے سانس بھرتی لڑکھڑاتی کمرے سے باہر نکلتی چیخی تھی۔ مسز نرما اس کی چیخو پکار سنتی باہر آئیں۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ آپ کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے وہ روتے ہوئے بولی۔ شہرام نے زخمی ماتھے کے ساتھ باہر آتا اسرا کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ مسز نرما کے پیچھے چھپی تھی۔ کیا کر رہے ہو شہرام، چھوڑو اسے۔ وہ اسرا کو شہرام کے ہاتھوں سے بمشکل ہی چھڑا پا رہی تھی جبکہ اسرا کی چیخیں پورے گھر میں پھیل رہی تھیں۔ بہرام نے باہر آتے اسرا کو شہرام سے چھڑوایا ورنہ آج وہ اسے مار دینے کے در پہ تھا۔ بھائی سنبھالیں خود کو۔
کیا ہو گیا ہے؟ بھابھی کو کیوں تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ نہیں ہے یہ تمہاری بھابھی، ایک بدچلن عورت ہے یہ، اس کی جان لے لوں گا میں آج۔ شہرام بھائی چھوڑ دیں پلیز۔ بہرام شہرام کی باتوں پر ذرا حیران نہ ہوا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا تھا۔ ایک دو بار اس نے شہرام کو بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ بھائی کے لیے دل میں اتنی بدگمانی آ گئی تھی کہ اس کی کوئی بات نہ سنی۔ ہاں چھوڑ دیا، میں شہرام الوی اپنے پورے ہوش و حواس میں اسرا کمال کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ شہرام نے اسے آخرکار دھتکار دیا، سب ختم ہو گیا تھا۔ بہرام نے بمشکل اسرا کو وہاں سے نکالا، ورنہ شہرام تو اسے جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ پل میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ شہرام ماں کے قدموں میں بیٹھا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ یہ منظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی شیزہ نے بھی دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج اس کی بہن کے ساتھ اللہ نے انصاف کر دیا۔ سیماب علی بنت محمد علی، آپ کا نکاح شہرام الوی ولد محمد فیصل الوی کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور آج محمد علی اپنی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ اس کا گھر بسا کے باپ کے سینے سے لگے وہ رخصت ہوتی شہرام کے سنگ اس کے گھر چلی گئی، جہاں اس کی بہن نے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا۔ بہرام اور شیزہ نے مل کے پھولوں کی برسات کر دی۔ دونوں ہی کی کارکردگی تھی جو آج شہرام اور سیماب ایک ہو گئے تھے۔ ایک طرف شیزہ نے سیماب کا دل نرم کیا تو دوسری طرف بہرام نے شہرام کو دل کی کرنے کا کہا، اور پھر بہرام کی کوششوں سے محمد علی نے شہرام کے معافی مانگنے پر اسے معاف بھی کر دیا، لیکن سیماب کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں شیزہ اور بہرام نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور دونوں طرف سب کو منا کر ہی دم لیا، اور سب سے زیادہ بہرام کا اس میں رول تھا، کیونکہ شیزہ نے اس کی سہاگ رات پینڈنگ پہ رکھی تھی اور آج فائنلی اسے بھی اپنی ویڈنگ نائٹ منانے کا موقع مل گیا تھا۔ شیزہ نے پھول مٹھی میں بھرتے بہرام کی جانب اچھالے تو وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک دم ہوش میں آیا۔ بہرام اس کے پیچھے لپکا پر وہ بھاگ چکی تھی۔ سیماب، میں جانتا ہوں معافی کے لائق نہیں ہوں، پھر بھی تم نے مجھے معاف کر دیا، اس کے لیے میں ساری زندگی، پلیز شہرام جو گزر گیا وہ بھول جائیں۔ میں نے آپ کو معاف کیا، سب کچھ بھلا دیا، تبھی آپ سے نکاح کیا، آپ بھی بھول جائیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولی تھی، میں شاید ایک کمزور نفس کا مرد تھا جو محبت کو سمجھ نہ سکا اور اس طرح سب برباد کر دیا۔ شہرام ابھی بھی دکھی تھا۔ ایسی بات نہیں شہرام، برباد نہیں، اب تو سب آباد ہو جائے گا۔ اگر آپ دل میں یہ سب باتیں رکھیں گے تو آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو جینا چاہتی ہوں شہرام۔ وہ روندے لہجے میں بولی تو شہرام نے اس کے ہاتھوں کو چوما۔ کچھ ایسی بات کرو کہ میرے دل کو سکون سا آ جائے، میری بے سکونی ختم ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی سے شادی کر کے میں نے خود کو ناپاک کر لیا۔ اب تمہارے قابل۔ شہرام کی حالت سمجھتے ہوئے سیماب نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اللہ نے فرمایا ہے پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں، تو اللہ نے آپ کو میرے نصیب میں جوڑا اور مجھے آپ کے، اس لیے وہ نہ آپ کو چھو سکی نہ آپ ناپاک ہوئے۔ آپ کا دل آج بھی پاک ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پہ بوسہ دیتے اسے معتبر کر گئی۔ سکون کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اب کہاں جاؤ گی بچ کے؟ بہرام نے دروازے کو لاک لگاتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ بہرام پلیز مجھے ڈرائے مت، ورنہ میں نے آنٹی کے پاس بھاگ جانا ہے۔ وہ دروازے کی سمت بھاگی تھی کہ بہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی اور کھینچا۔ ایسے کیسے مکرنے نہیں دوں گا تمہیں، اپنی بات سے چلو، ڈیل ہوئی تھی، قریب آؤ فوراً۔ بہرام نے اس کے چہرے پر گہری سانسوں کو چھوڑتے کہا۔ کون سی ڈیل؟ کیسی ڈیل؟ باقی کے الفاظ بہرام نے اس کے لبوں سے چھین لیے۔ وہ پوری رات بہرام کو باتوں میں الجھا کے اس سے بچنا چاہتی تھی، لیکن سامنے بھی ایس پی بہرام تھا جس سے کوئی مشکل سے ہی بچ سکتا تھا۔ بہرام کی گرفت دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی اور شیزہ کی سسکیوں کا شور پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی بہت نرم و نازک ہے، اس لیے بہت پیار اور نرمی سے اپنی شدتوں کو اس پر نچھاور کر گیا۔ پھر بھی شیزہ کی جان ہوا ہوئی، آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے۔ میٹھی محبت بھری سرگوشیاں اس کو مزید اپنے اندر سمانے لگی۔ شیزہ نے بھی بنا مزاحمت کیے خود کو بہرام کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ انسان سنبھل جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے شہرام کو معاف کر کے سیماب نے صحیح کیا یا غلط؟ نیکسٹ ناول کس بیس پر پڑھنا چاہیں گے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔